السلام علیکم۔ سورۃ بقرہ ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور ٹو 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 ون یعنی کہ 221 تک ہم نے کیا تھا، اور اب جو ہم ہیں وہ 222 سے اسٹارٹ کریں گے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ۔ 222 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی یسألونک کا، اور وہ پوچھتے ہیں عن المحیض آپ سے حیض کے بارے میں۔ کل کہہ دیجئے ہوا وہ اذن تکلیف ہے، فَتَعْزِلُ النِّسَاءَ تو پس تم دور رہو فی المحیض محیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ تم ان کے قریب جاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ یطہرن وہ پاک ہو جائیں، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ تو پھر تم آؤ، من حیث جہاں سے امرکم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب التوابین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ویحب المتطہرین اور پاکیزہ رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ اس کا جو ہے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ پوچھتے ہیں، یہاں سے پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے، کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ نساؤکم حرث لکم عورتیں ہیں تم حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو حرثکم انا شئتم۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ نساؤکم عورتیں تمہاری حرثن کھیتی ہیں، لکم تمہارے لیے، فاتو پس تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتیوں کی طرف، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا اور بھیجو آگے، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، یعنی کہ غور و فکر کرو مستقبل کی، واتقوا اللہ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا اور جان لو، انکم بے شک تم ملاقوہ اس سے ملاقات کرو گے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس۔ یہ ہے 224 آیت، اور اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی جو تمہاری ہدایات کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو۔ اچھا، یہاں سے یہ ترجمہ سٹارٹ ہو رہا ہے کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، اللہ عُرْضَةً اللہ کے نام کی قسمیں، لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا جن سے مقصود نیکی ہو اور تقویٰ ہو اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ تو ان تبرو کہ تم نیکی کرو، مطلب کہ میں قسم کھا لوں کہ میں یہ والا کام نہیں کروں گی، حالانکہ وہ کام نیک کام ہے۔ تو تبرو جو نیکی کا کام ہوتا ہے، تقوی یا پرہیزگاری کا، وتصلح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کا کام ہو، واللہ سمیع علیم اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ لا یؤاخذ اگر تو آپ نے اس طرح کی کوئی قسم کھا لی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس قسم کا بھی نا کفارہ ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے کفارہ بھی بتایا ہوا ہے۔ کفارہ اسی صورت میں ہوگا روزے رکھنے کی ہے، یا پھر جو ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. لا یؤاخذکم اللہ، اور جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ کی گرفت نہیں. لا یؤاخذکم اللہ، لا نہیں، یؤاخذکم تمہاری پکڑ، اللہ کی تمہارے لیے جو اللہ کی پکڑ ہے، باللغو بغیر ارادے کے، فی ایمانکم جو ہم نے قسمیں کھائی ہیں، ولیکن یؤاخذکم لیکن یہ کہ مواخذہ کیا جائے گا، بیما کسبت قلوبکم جو میں نے اپنے دل سے قسم کھائی ہے اور سوچے سمجھے کھائی ہے ارادے کے ساتھ. واللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اس سے مراد یہ کہ جب ہم نے قسم کھانی ہے تو وہ بھی ہم نے سوچ سمجھ کے کھانی ہے. کہ اگر تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات پہ قسم کھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قسمیں جو ہے نا جو کہ بلا ارادہ جو ہوں تو ان کے اوپر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو میں نے اپنے دل سے ارادہ کر کے جو قسم کھائی ہے تو پھر بعد میں اس کو پورا نہیں کرتی تو اس کی پکڑ ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے نا اگر آپ اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کفارہ ہے وہ دینا ہوگا. للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاءوا فإن اللہ غفور رحیم. یہ 226 آیت ہے اور اس کا مطلب بھی دیکھ لیتے ہیں. للذین یؤلون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں. اچھا دیکھیں یہ ساری جو ہے نا آیتیں 3 جو ہیں یہ قسم کے بارے میں ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم، مطلب اس اپنی عورت سے جو ہے بیوی سے تعلق نہیں رکھوں گا، اس کے لیے قسم کھا لیتا ہے. تو اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس قسم کے بعد جو ہے نا 4 مہینے کی اس کے پاس مہلت ہے. فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. وہی نا، اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے تو پھر اس کے پاس 4 مہینے کا ٹائم ہے، تو اس 4 مہینے کے اندر اندر وہ جو ہے نا صلح کر لے. اگر نہیں کرتا تو پھر وہ علیحدگی ہو جائے گی. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. وَإِنْ اور اگر عزم تم نے اگر عزم کر ہی لیا، ارادہ کر ہی لیا طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں. یہ دیکھیں کتنی اللہ تعالیٰ اچھی آیتیں ہیں. یہ تو ہمارے مطلب کہ ہماری زندگی کا حصہ بھی ہیں اور ہم اپنے سامنے یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کیسے سولو کرنا ہے اس پرابلم کو، طلاق کو یا نکاح کو یا قسموں کو، تو وہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہی نا پیچھے ہم نے پڑھا کہ قسم اگر کھا لی ہے تو اگر تو لغو قسم ہے یعنی کہ ایسی کہ جو کہ بندہ ہر بات پہ، کسی کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر قسم کھا لیتے ہیں، ہر ان کی بات ہی قسم سے سٹارٹ ہوتی ہے اور ختم بھی قسم پہ ہوتی ہے. تو اس کے لیے تو کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ بلا ارادہ کھا رہا ہے. لیکن جو ارادے کے ساتھ قسم کھاتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا پکڑ ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر قسم ایسی ہوگی ہے، ایسی قسم ہے جس میں اگر ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو 4 مہینے کا ٹائم دے رہا ہے کہ اس کے درمیان میں جو ہے نا وہ تعلق جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے قائم کر لے. لیکن اگر نہیں کرتا تو پھر علیحدگی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب فرما رہے ہیں طلاق کے بارے میں کہ اگر تو تم نے اگر کسی کا ارادہ ہو ہی گیا طلاق کا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ. تو دیکھیں اگر کسی نے طلاق دے دی ہے تو جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو تو وہ 3 مرتبہ ایام ماہوانی آنے تک
اپنے آپ کو روکے رکھیں. تو وہ جو اپنے شوہر کے گھر ہے وہ اپنے مطلب 3 مہینے وہاں وہیں پہ رہے. کچھ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ اگر طلاق ہوتی ہے تو اسی وقت جو ہے عورت اپنے گھر آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، طلاق کے بعد تم نے 3 مہینے وہیں رکنا ہے. اور اسی دوران اگر تمہیں اگر کوئی مطلب تمہیں اگر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے رحم میں کچھ مطلب اللہ تعالیٰ نے کچھ خلق فرما دیا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو چھپائے نہ، اس کو ظاہر کرے. اور انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس کو ظاہر کرے. اور اگر تو ان کا یقین ہے اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، کیونکہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں نا جو کہ ضائع بھی کروا دیتی ہیں، یا پھر مطلب کیونکہ یہ طلاق والا جو معاملہ ہوتا ہے نا بڑا کشیدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے فوراً بعد عورت کو اپنے گھر نہیں آنا چاہیے، بلکہ 3 مہینے جو ہے وہیں پہ اسٹے کرنا چاہیے، 3 ماہواری تک، 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک. تو اس میں نا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار اگر کوئی بندہ غصے کے اندر طلاق دے بھی دیتا ہے تو وہ جو 3 مہینے کا ٹائم ہے یا 3 مرتبہ ایام ماہواری کا جو ٹائم پیریڈ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس میں بندہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اپنے فیصلے کے اوپر، اور اگر اس کا مائنڈ چینج ہو جاتا ہے تو وہ پھر صلح کا رستہ نکل آتا ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کوشش کر رہے ہیں کہ میاں بیوی میں طلاق ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی حکمت ہے کہ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں ان ساری آیتوں کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں ایسا ہی فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میاں اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ برقرار رہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہی نا، غصے میں اگر بندہ طلاق دے بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے ٹائم پیریڈ بتا دیا ہے، تو اسے چاہیے اس عورت کو کہ وہ وہاں سے فوراً نہ نکلے بلکہ وہیں اسٹے کرے. تو اس سے یہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلیں دونوں کو جو ہے دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور دونوں دوبارہ غور و فکر کریں ٹھنڈے دماغ کو دل سے، اور ان کو کیا پتہ سمجھ آ جائے کہ ہم نے غلطی کی ہے، تو وہ ایک صلح کا رستہ ایک نکل آتا ہے. اور اسی دوران اگر عورت اگر پریگننٹ بھی ہے تو وہ اگر اسے چاہیے کہ وہ اس چیز کو بھی ظاہر کرے، اسے چھپائے نہ. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاث قروء. وہی چیز کہ جو طلاق جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفسوں کو روکے رکھیں، 3 قروء یعنی کہ 3 مرتبہ ایام ماہواری کے آنے تک. ولا یحل لہن، اور نہیں ہے ان کے لیے جائز، آئیں یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے، جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں پر. ان کننا یؤمن باللہ، اگر تو واقعی وہ یقین رکھتی ہیں اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر. وبعولاتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا. تو ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکمت بھی بتا دی ہے ان 3 مہینوں کی، کہ اگر کوئی یعنی کہ وہی نا، اگر بندہ جو ہے سوچتا ہے 3 مہینے کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کافی مطلب ٹائم مل جاتا ہے آپ کو، اور کافی مناسب ٹائم ہے کہ جس میں بندہ دوبارہ اپنے فیصلے پہ غور و فکر کر لے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَبُولَتُنَّ، تو مطلب اس اور ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں. وہی نا، وہ اگر آمادہ ہوں تو وہ اردو اصلاحً مطلب اصلاح کرنے کے لیے تو وہ دوبارہ لوٹ سکتے ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ جو ہے بھلا کام ہے. تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں، واپس لے لینے کے حقدار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہیں حقدار ہیں کہ وہ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ دوبارہ جو ہے وہ تعلق قائم کر لیں اسی ٹائم پیریڈ کے اندر، 3 مہینے کے اندر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں. البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس طرح مردوں کے عورتوں کے حقوق ہیں اس طرح عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر ویسے ہی حقوق ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے مردوں کو
ایک درجہ جو ہے عورت سے فضیلت جو ہے وہ دی ہے. وہی نا، مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ جو ہے وہ حاصل ہے، اوپر کا، برتری کا. اللہ عزیز الحکیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ حکیم اور دانا ہے. اب مردوں کو ایک درجہ اوپر دینے کی جو حکمت ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک مرد ہوتا ہے اور اس نے عورت کو بھی دیکھیں. آج کل کے دور میں تو بہت ہی مشکل ہے، آپ نے ایک عورت کی ساری ضروریات پوری کرنی ہے، اس کا کھانا پینا، کپڑے، اور بھی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. پھر اس عورت کے علاوہ جو بچے ہیں، پھر ان کی بھی آپ نے ہر چیز کی ضرورت پوری کرنی ہے. تو مطلب ایک پورا خاندان جو ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے مردوں کے اوپر. تو وہ ساری جو ہے ایک ذمہ داری ہے پوری، کہ آپ نے جو ہے ایک اپنا اپنا بھی، اور آپ سے جڑے بہت سارے لوگوں کا جو ہے روزگار جو ہے وہ مردوں کے اوپر ہے. تو آج کل کے دور میں دیکھیے روزگار جو ہے، جاب کرنا یا جو بھی ہے، جو بھی روزگار ہے وہ آسان کام نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ مشقت کر کے جو ہے پیسے ملتے ہیں، اور پھر وہ پیسے بھی اس نے اپنی ذات کے علاوہ، اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میرے سے جڑے ہوئے جو خاندان ہیں میں ان کے اوپر جو ہے خرچ کروں. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کی جو فضیلت ہے وہ عورتوں پہ ایک درجہ اوپر رکھی ہے. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف. طلاق 2 بار ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو طلاق ہے نا وہ 2 بار ہی ہے. تو تیسری دفعہ اگر وہ طلاق دے گا نا تو پھر وہ ختم، وہ رشتہ ختم ہو جائے گا. پھر بہت سارے لوگ جو ہے نا اگر واپسی کا سوچتے بھی ہیں تو پھر وہ حلالہ اسے کہتے ہیں، لیکن اس حلالے کو بھی ہم لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے. وہ حلالہ بھی ایسے ہے کہ وہ جو عورت ہے جس کو طلاق ہوئی ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ مرد مر جائے، یا پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے، حق زوجیت پورا کر لینے کے بعد اپنی مرضی سے جو ہے وہ طلاق دے، تو پھر وہ عورت جو ہے اپنے پہلے والے شوہر کے پاس جو ہے وہ جا سکتی ہے. لیکن ہم لوگ حلالہ کیسے کرتے ہیں کہ وہ جو ہے صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے سگنیچر ہوتے ہیں اور اسی ٹائم جو ہے طلاق بھی ہو جاتی ہے، تو بھی حلالہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو 2 بار طلاق ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ منہ سے جو ہے نا 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دی تو طلاق 3 دفعہ ہو گئی، تو اب جو ہے واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے، تو پھر حلالہ ہوگا. لیکن بہت سارے جو ہیں علماء جو ہیں ان سے بھی میں نے سنا تھا، جس طرح میں نے اپنے استاذہ بھی سنا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ چانس ہوتے ہیں. یہ جو 2 بار 3 بار ہے یہ چانس ہیں، اور ایک چانس کے اندر چاہے میں اس کو 3 دفعہ کہوں طلاق کو، یا 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ، جتنی مرتبہ بھی کہتی ہوں تو وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، یعنی کہ ایک چانس. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس ایک چانس کے بعد 3 مہینے، یعنی کہ جو ہم نے اوپر بھی پڑھا کہ 3 ایام تک جو ہے وہ عورت وہیں پر ہے. اور اس کے درمیان میں یہ ہوگا کہ اس 3 مہینے کے اندر اندر اگر ان کا ہو جاتا ہے، مائنڈ بن جاتا ہے دونوں کا صلح کا، تو وہ پھر جو ہے دوبارہ جو ہے وہ جو ہے اپنا زوجیت کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر 3 مہینے کا ٹائم گزر گیا ہے تو پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ نکاح کریں گے. اور اگر پھر اس کے بعد دوبارہ طلاق ہو جاتی دوسری دفعہ بھی، تو پھر وہی کہ 3 مہینے کا ہی وہ ہے ٹائم، جس طرح پہلی طلاق پہ تھا. تو اس کے اندر بھی 3 مہینے کے اندر اندر اگر صلح ہو جاتی ہے تو ٹھیک، اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ نکاح کریں گے اگر انہوں نے واپس کی طرف ارادہ ہے ان کا. پھر اگر تیسری دفعہ وہ جو طلاق ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. تو اس کو پھر ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے طلاق کا 2 بار 3 بار اور حلالہ کا، تو اس کے بارے میں آپ بھی جو ہے نا ریسرچ کر سکتے ہیں اور کمنٹ بھی مجھے کر دیجیے گا، تاکہ جو ہے کیونکہ مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا نالج ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے کمنٹ سے میں جو ہے وہ ریفرنسز جو بھی آپ مجھے دیں گے اس کو میں پڑھ لوں گی، تو اس سے میرا بھی مائنڈ جو ہے وہ اور زیادہ اوپن ہو جائے گا اس معاملے میں. الطلاق مرتان فامساکم بمعروف. طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے. فامساکم بمعروف، تو پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا کرو یا بڑے طریقے سے اس کو رخصت کرو.
یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا 2 مرتبہ یہ طلاق، یا تو پھر اس کو روکو تو اچھے طریقے سے روکو، یا پھر اس کو اچھے طریقے سے جانے دو. کچھ لوگ نا آج کل یہ بھی بہت مسئلہ چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کی نہیں بن رہی، لیکن نا کچھ لوگ ہیں جو کہ آپ کو جو ہے عورت کو طلاق بھی نہیں دے رہے، مطلب رکھ بھی نہیں رہے. وہ اپنے میکے یا اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے. اس کو لٹکائی رکھتے ہیں 2 3 4 سال، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ اس نے میرے سے مانگی طلاق تو کیسے مانگی. مطلب بدلہ بھی لوگ لیتے ہیں اور آپ کو طلاق نہیں دیتے اس عورت کو. تو وہ عورت دیکھیں کتنی مینٹلی ٹارچر ہو رہی ہوتی ہے، ایموشنل بھی ٹارچر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک مطلب ایسے رشتے میں بندھی ہوئی ہے جو کہ ہے بھی نہیں، اور بس ایک اور وہ جو بندہ ہے وہ طلاق بھی نہیں دے رہا. تو لوگ نا اس طرح ٹارچر بھی کرتے ہیں عورتوں کو کہ مطلب رکھتے بھی نہیں ہے ساتھ، اور میں کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دے رہے، تاکہ وہ کہیں اور نکاح بھی نہ کر سکے نا. اس کا ٹائم کافی ضائع کرتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نے رکھنا ہے تو واقعی اگر تم نے رکھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو رکھ لو، روک لو اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے. اگر تم نے نہیں رکھنا تو پھر اس کو تم جانے دو، تنگ نہ کرو. وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ مطلب انصاف کر رہے ہیں، کتنی اچھی چیز ہے، کتنے اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اور جب طلاق ہوتی ہے نا تو ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ باتیں سنائی جاتی ہیں، ایک کی بجائے 3 4 اپنی طرف سے لگا کے سنائی جاتی کہ بندے کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا اچھے طریقے سے کیا ہے فرما رہے ہیں کہ طلاق اگر دینی ہے تو پھر اگر تمہیں اس کو رکھنا ہے تو پھر اچھے طریقے سے اس کو روک لو. اور اگر تم نے نہیں اس کے ساتھ رہنا تو پھر تم اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو. اور رخصت کرتے ہوئے بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے انہیں دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو. کہ دیکھو کتنی اچھی بات ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے. ہم جب طلاق ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی چیزیں نا وہ ہمیں واپس کر دو، لڑکے والے کہتے ہیں، اور اسی طرح لڑکی والے بھی ہیں کچھ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب طلاق ہو گئی ہے نا تو یہ نہ تم ان سے کہو گے، تم نے تمہاری جب حق زوجیت میں تھی وہ عورت، تو تم نے اس کو چاہے لاکھوں کروڑوں میں اس کو دیے ہوں زیورات یا کوئی بھی گفٹ دیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ طلاق کے بعد تم نے اس میں سے ایک بھی چیز نہیں اس سے واپس مانگنی. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو. البتہ یہ صورت مستثنی ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو. ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضحکہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے. لیکن اللہ تعالیٰ ایک اور صورتحال بتا رہے ہیں کہ لیکن اگر ایک مرد، یہ تو مرد کے بارے میں بتایا نا کہ جب اس نے طلاق اگر دی ہے تو پھر اس نے چاہے جتنا بھی مال کروڑوں کا بھی دیا ہو تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بعد اسے کہے کہ وہ مال سارا مجھے واپس کرو. تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ لیکن اگر عورت مانگ لیتی ہے مرد سے طلاق اور اسے جو ہے تو پھر اس کے اوپر پھر کوئی نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی قیمت جو بھی آپس میں وہ دونوں سلیکٹ کرتے ہیں معاملہ کہ وہ پھر وہ آپس میں کر سکتے ہیں. جو عورت ہے اس کو معاوضہ دے سکتی ہے کیونکہ وہ خود علیحدگی مانگ رہی ہے. اور کیوں مانگ رہی ہے کہ ان کو دونوں میں آپس میں یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے میاں بیوی کو جو حقوق ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے پورے نہیں کر سکیں گے. اگر وہ دونوں سمجھتے ہیں، دیکھیں اس میں بھی کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے طلاق کا دروازہ بھی کھولا ہوا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مینٹیلٹی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو وہ کافی کوشش کرنے کے باوجود جو ہے وہ بن نہیں پا رہی ہوتی. تو پھر اس صورت کے اندر تو جب بن نہیں پا رہی ہوتی اور ان کے اندر خوف بھی ہوتا ہے کہ ہم نے حدود اللہ جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہیں اس کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے طلاق کا رستہ کھولا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن بھی بتائی ہے جو کہ واقعی ویلڈ ہے، سالڈ ویلڈ ریزن. یہ نہیں کہ کچھ بھی چھوٹی بڑی باتوں کے اوپر طلاق مانگ لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ویلڈ ریزن پہ بتایا کہ اگر دونوں کو لگتا ہے کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے آپس میں علیحدہ ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو
اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کرے وہی ظالم ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ انصاف کے ساتھ بتایا کہ طلاق کیسے دینی ہے، اور جبکہ ہمارے معاشرے میں ایسے طلاقیں نہیں ہوتی، ایک ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے، ایموشنلی ٹارچر کیا جاتا ہے. میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا، میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ اس میں جو ہے رکھنا بھی نہیں ہے، اور وہ میکے بیٹھی ہوئی ہے عورت، اور جو ہے اس کو طلاق بھی نہیں دینی، اور 2-3 سال تک اسی طرح لٹکائی رکھتے ہیں. اور جب کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے نہیں رکھنا تو اس کے اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دو، اس کو فارغ کر دو. وَلَا يُحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور اللہ تعالیٰ ساتھ دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جب طلاق دے دی ہے تو تمہیں نہیں جائز کہ تم نے اگر چاہے کروڑوں میں بھی اس کو مال دیا ہو تو تم اس سے واپس طلب کرو، تم نے وہ نہیں مانگنا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں نا، ان اور اگر تمہیں تمہیں ڈر ہو کہ الا یقیم حدود اللہ، کہ وہ جو دونوں ہیں ان دونوں کو یہ ڈر ہے کہ وہ آپس میں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، تو فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں جو افتادت بھی، جو بھی وہ آپس میں معاملہ جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدودیں ہیں، فلا تعتدوها، تو پس اس کو تجاوز نہ کرو. ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہیں ظالم. فَإِن، یہ 230 آیت ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، وہی والے جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ تیسری جب طلاق ہو جاتی ہے پھر چانس ختم ہو جاتا ہے، تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے. تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ آپ یہ حدود الہی پہ قائم رہ سکیں گے، تو تب یہ ہے نا، تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. وہی نا، یہ تیسری دفعہ طلاق کے بعد کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تیسری دفعہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ حلال نہیں رہے گی، پھر وہ جو عورت ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی، اور وہ جو ہے جب طلاق دے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ پہلے شوہر کے بعد آئے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے شوہر کے پاس آنا ہے تو پھر دونوں کو یہ دماغ میں مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے کہ وہ اللہ کی حدودیں قائم رکھ پائیں گے یا نہیں. اگر رکھ پائیں گے تو پھر واپسی کا جو آپس میں وہ صلح کر لیتے ہیں، جو ہے دوبارہ زوجیت میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور یہ تفسیر بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے بہت اچھی. اصلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ آگے ہے 72. اچھا، اس کی جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی تھی نا، وہ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا لیتے ہیں، قسم والی، کہ میں نے اپنی عورت کے پاس نہیں جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے اندر رجوع کر لیں. تو اس کی جو ہے نا تفسیر بہت پیاری یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اچھا، تو اس کو ایلا کہتے ہیں. میرے مائنڈ میں یہ میں نے سنا تھا ایلا کا ورڈ، لیکن مائنڈ میں نہیں آ رہا تھا. تو اب اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اصلاح شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں. میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے،
بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر تو رشتہ ازدواج میں تو بندھے رہیں، مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات درست کر لو، ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری آیت بتائی ہے قسم کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جو قسم کھا لیتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، جو بھی مسئلہ مسائل کریٹ ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے، تو تم اپنی قسم سے جو ہے نا وہ واپس آ جاؤ اور اپنا جو ہے حق جو رشتہ ازدواج کا ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اس کو جو ہے اللہ کی حدود کے مطابق گزارو۔ لیکن اگر تم نہیں گزارنا چاہتے تو پھر جو ہے تمہیں چاہیے کہ تم اس جو ہے نا جو قانونی طور پہ میاں بیوی ہیں اس رشتے کو بھی ختم کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ تو خود یہاں پہ انصاف کر رہے ہیں، لٹکائی نہیں رکھتے۔ دیکھیں نا آج کل لوگ لٹکاتے بہت ہیں، وہ پھر ایک ذہن نفسیاتی مریضہ بن جاتی ہے عورت۔ اگر بیوی کو ناروایات پہ چھوڑا جائے تو اللہ سے بے خوف رہو۔ ایک اور تفسیر ہے، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ یہ حکم صرف اس صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ اس صورت میں طلاق رجعی ہوتی ہے اور عدت کے دوران میں شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ دیکھیں وہ جو میں نے بتایا تھا نا آپ کو، جب پہلی طلاق جب ہوتی ہے، پہلا جو چانس ہوتا ہے جس میں آپ جتنی مرضی طلاقیں دیں، تو اس پہلے چانس کے اندر جب ایک طلاق ہوتی ہے نا تو وہ 3 مہینے کا ہم نے پڑھا تھا، تو وہ جو ہے اس کو اس ٹائم پیریڈ کو تو اس طلاق کو کہتے ہیں، اس صورت میں طلاق رجعی، اس کو کہیں گے طلاق رجعی۔ طلاق رجعی اس لیے کہیں گے کہ اس میں رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران۔ اس آیت کے روح سے ایک مرد ایک رشتہ نکاح میں اپنی بیوی پر حد 2 ہی مرتبہ طلاق رجعی کا حق حاصل کر سکتا ہے۔ وہی نا طلاق رجعی جو ہے وہ 2 مرتبہ ہی ہوگی۔ جو شخص اپنی منکوحہ کو 2 مرتبہ طلاق دے کر اس سے رجوع کر چکا ہو تو وہ اپنی عمر میں جب کبھی اس کو تیسری بار طلاق دے گا تو عورت اس سے مستقل طور پر جدا ہو جائے گی۔ وہی بات کہ جب وہ تیسری دفعہ دے گا نا تو پھر ہمیشہ کے لیے ختم۔ اب خلا کا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کا اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کرنا۔ اس صورت میں مرد کے لیے جائز ہوگا کہ وہ اپنا دیا ہوا مال یا اس کا کوئی حصہ جس پر بھی باہم اتفاق ہوا ہو عورت سے واپس لے لے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ اگر مرد عورت کو طلاق دیتا ہے تو پھر چاہے اس نے کروڑوں کا بھی اس کو گفٹ دیا ہوا ہے تو وہ اس میں سے نہیں لے سکتا واپس، لیکن اگر عورت طلاق لیتی ہے یعنی کہ خلا لیتی ہے مرد سے، تو تب جو ہے نا وہ مرد اگر اس نے عورت کو کافی چیزیں دی ہوئی ہیں گفٹ کے طور پہ تو وہ واپس جو ہے وہ لے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے وہ مشورہ کر لیں، آپس میں جو ہے معاملہ طے کر لیں جس پہ بھی وہ متفق ہوں۔ لیکن اگر مرد نے خود ہی عورت کو طلاق دی ہو تو پھر وہ اس سے اپنا دیا ہوا کوئی مال واپس نہیں لے سکتا۔
یہ ہم نے پڑھ لی تھی 230 آیت، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ 2 دفعہ طلاق ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ عورت ہے وہ کسی اور مرد سے شادی کرے گی، حلالہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ جب طلاق دے گا تو تب جو ہے وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اگر تو اس کے دونوں کو لگتا ہے کہ وہ حدود اللہ کو قائم جو ہے رکھ سکیں گے۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ۔ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں مذائقہ نہیں۔ یہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ وہی نا اس وہی 3 مہینے کے اندر اندر جو ہے نا وہ دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ، وہی نا اگر مدت پوری ہو گئی ہے تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، یا تو وہ اس کو معروف طریقے سے روکیں، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ، یا پھر اس کو معروف طریقے سے جو ہے نا چھوڑ دیں۔ وہی نا جب عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا تو پھر تم اس کو بھلے طریقے سے روک لو یا پھر بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ ولا تم سے کہنا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں وہ بھی آ گیا ورڈ، اور تم نہ ان کو روکو زرارن کہ تم تکلیف دو ان کو۔ اور ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ طلاق نہیں دیتے، کیوں؟ تاکہ اس کو تکلیف دیں، جتنی بھی اذیت عورت کو دے سکتے ہیں وہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر رکھنا ہے تو تم اس کو رکھ لو، نہیں رکھنا تو پھر تم اس کو اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ لیکن جب چھوڑنا ہے نا تو تب بھی لوگ بڑے ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، بڑے الزام لگا کے چھوڑتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھلے طریقے سے چھوڑو، محض ستانے کی خاطر اسے نہ روک کے رکھنا کہ یہ زیادتی ہو گئی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ اگر چھوڑنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے چھوڑو، رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، لیکن اس کو تکلیف نہ دو۔ اللہ تم سے کہن نہ، اس کو اس لیے تم روکے رکھ رہے، اس لیے تم طلاق نہیں دے رہے تاکہ اس کو تکلیف دی جائے۔ لیتا تد، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ زیادتی والا کام ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ، تو پھر جو کوئی بھی کرے گا ذَلِکَ یہ، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس نے اپنی جان پہ ہی ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو کھیلنا بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر کی ہے۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ فرمائے بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو، اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، یاد کرو نعمتیں جو اللہ نے تم پہ اوپر کی ہیں اور اس نے تم پہ نازل کی، یہ کتاب بھی اور حکمت بھی اور نصیحت ہے جو تمہارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ ہے 231 آیت، اب 232 ہم کریں۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت بھی پوری کر لیں تو پھر اس میں مانے نہ ہوں کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں۔ تو پھر اس میں مانے نہ ہوں کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر یقین لانے والے ہو، اور تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور مدت بھی پوری ہو چکی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کی ہے 3 مہینے ایک طلاق کے بعد، پھر دوسری طلاق جب ہوگی تو اس کے بعد بھی 3 مہینے، تو ان کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ جب تیسری طلاق ہوگی
تو پھر ختم. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَّ، وہی نا اگر تم چھوڑ دو ان کو، طلاق دے دو، مدت بھی پوری ہو جائے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ، پھر تمہیں ان کو روک تو پھر اس میں مانے نہ ہو کہ وہ اپنے ان ینکی کہ وہ نکاح کر لیں ازواجہن اپنے زیر تجویز شوہروں سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے کریں. ذالک یوعظ، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں نصیحت دیتا ہے، بھی اس سے من کانا منکم، جو ہے تم میں سے، یؤمن ایمان لے کر آنے والا، باللہ اللہ پر، والیوم الاخر اور آخرت پر، ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہ تمہارے لیے ازکی شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے. 232 ہے. 233 آیت کریں گے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، اور جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دودھ کی مدت اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، بچوں کو جو دودھ پلانا ہے وہ 2 سال تک جو ہے. تو 82 اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. 82 یہ اس صورت کا حکم ہے جب کہ زوجین ایک دوسرے سے علیحدہ ہو چکے ہوں، خواہ طلاق کے ذریعے سے ہوں یا خلا کے ذریعے سے یا فسخ و تفریق کے ذریعے سے، اور عورت کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہو. اچھا، اگر طلاق ہو چکی ہے اور بچہ بھی ہے تو پھر بعد میں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے، پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہے گا، پھر دوسرا یہ کہ اگر وہ چھوٹا بچہ ہے تو پھر اس کو دودھ پلانے کی جو ہے ذمہ داری کس کی ہوگی، وہ بھی تو پوری کرنی ہوگی نا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. تو وہی نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو مائیں ہیں پھر ان بچوں کو 2 سال تک جو ہیں دودھ پلائیں گی. کاملین المولود رزقهن، ہاں وعلی المولود لہ رزقهن وکسوتهن بالمعروف. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، یعنی کہ عورت کو اور بچے کو، کیونکہ بچہ جو ہے وہ باپ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ جو ہے ماں جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے بچے کو، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ نے اس ماں کو رزق، مطلب اس کو جو کھانا پینا ہے اور کپڑے وغیرہ ہیں اس کی ضروریات جو ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بھار نہ ڈالنا چاہیے. جتنی اس کی وسعت ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے کھانے اور کپڑے کا بندوبست کرے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. وہی نا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران میں نا مطلب کوئی باپ اور ماں دونوں کو جو ہے نا تکلیف، کسی قسم کی ایک دوسرے کو ٹارچر نہیں کرنا چاہیے. دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے. لیکن اگر فریقین جو ہیں وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطیہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو. اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے. وہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس میں کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے
تو پھر جو ہے بچے کی ذمہ داری کا سوال آ جاتا ہے. تو پھر وہ بچہ اگر چھوٹا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 سال تک مکمل طور پہ اس کو دودھ پلانا ہے. تو اس دوران میں جو ہے باپ جو ہے وہ جو ہے اس عورت کو کھانا پینا بھی دے گا اور کپڑا بھی دے گا اپنی جو بھی اس کی استطاعت ہے اس کے اکارڈنگلی. تو پھر اس میں یعنی کہ ٹارچر نہیں کرنا بچے کی وجہ سے, نہ باپ کو کیا جائے نہ ماں کو کیا جائے ٹارچر. اور پھر اس کے بعد بتایا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تو دونوں اس چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں کہ بچے کو کسی تیسری مطلب کہ کسی تھرڈ پارٹی سے یا مطلب کسی اور عورت سے دودھ پلانا ہے تو وہ بھی آپ آپس میں یہ دونوں جو ہیں جن کو جو ہیں آپس میں جو دونوں ہیں وہ مشورہ کر کے تو کسی اور عورت کو جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ بچے کو دودھ پلائے گی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس عورت کو جس کو سلیکٹ کیا ہے دودھ پلانے کے لیے تو اس کو بھی جو ہے نا معاوضہ دینا ہوگا اور وہ بھی اچھے طریقے سے دینا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, وہی دو کہ جو ہے 2 سال تک جو ہے وہ پلانا ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعۃ وعلی المولود لہ رزقہن, تو وہی جو مولود ہے اس کے لیے رزق ہونا, تو جو رزق ہے وہ کسوت ہونا اور جو کپڑے ہیں وہ بالمعروف دینے ہوں گے باپ کو. لا تکلف نفس الا وسعها, تو کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف نہیں جو ہے دینی. لا تدار والدات بولدیہا ولا مولود لہ بولدیہ وعلی الوارث مثل ذلک فإن أرادا فصالا عن تراض منہما وتشاور, وہی نا اگر وہ دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ مشورے کے ساتھ کسی اور عورت سے دودھ پلانے کا اگر وہ کر لیتے ہیں سلیکشن ڈیسیژن لے لیتے ہیں, فلا جناح علیہما, تو پھر ان دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں. وإن أردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف, پھر جس کو بھی سلیکٹ کیا ہے پھر اس کو نا معاوضہ اس کا دینا ہوگا اچھے طریقے سے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ بما تعملون بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرے اس کو دیکھ رہا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا والذین یتوفون, اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں. تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں. اچھا, یہ بھی ہم لوگ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں. عدت جو بیوہ جب عورت ہو جاتی ہے, والذین یتوفون منکم, جو فوت ہو جاتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی بیویاں کو چھوڑ دیتے ہیں. یذرون, وہ چھوڑ جاتے ہیں ازواجن اپنی بیویاں. یتربصن, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وہ نا روکے رکھیں بانفسہن اپنی جانوں کو, اپنے نفسوں کو. اربعۃ اشہر وعشرا, اربعۃ 4, اشہر مہینے, وعشرا اور 10 دن, یعنی 4 مہینے 10 دن. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, تو پھر وہ جب یہ مدت پوری کر لیں, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں, فِيهِمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ, کہ جو بھی وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کوئی بھی اگر ڈیسیژن لیتی ہیں بالمعروف, اچھے طریقے سے. دیکھیں اس کے اندر نا میں سوچتی تھی کہ جو ہے 4 مہینے 10 دن کیوں اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیے, تو اس کی پیچھے بھی حکمت ہے. دیکھیں کتنی اچھی حکمت ہے کہ اسی دوران نا اگر کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے لیے نا جو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہیں تاکہ اگر وہ پریگننٹ ہے تو اس چیز کا جو ہے اس چیز کا پتہ لگ جائے. تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر مدت جب پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے اچھے طریقے کے ساتھ, جو بھی شریعت نے بتائے ہیں نکاح کے اصول, اس کے مطابق جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ دوسرا جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. تو وہ جو 4 مہینے 10 دن ہے اس کی حکمت یہی ہے کہ اگر وہ پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اس چیز کا جو ہے نا آئیڈیا ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے اکارڈنگلی جو ہے نا بندہ آگے ڈیسیژن لے لیتا ہے. لیکن اگر جب وہ بیوہ ہوئی ہے تو تب وہ آلریڈی پریگننٹ تھی
تو پھر اس کی جو مدت ہے پھر وہ اس کی جو ہے پریگننسی کے بعد اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ ختم ہو جائے گی. ٹو 223 آیت ہے یہ, 224 ہم پڑھ رہے ہیں. 83 یہ دیکھیں یہاں پہ بھی بڑی اچھی جو ہے تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے. یہ عدت وفات ان عورتوں کے لیے بھی ہے جن سے شوہروں کی خلوت صحیح نہ ہوئی ہو, البتہ حاملہ عورت اس سے مستثنیٰ ہے, اس کی عدت وفات وضع حمل تک ہے, خواہ وضع حمل شوہر کی وفات کے بعد ہی ہو جائے یا اس میں کئی مہینے صرف ہوں. اپنے آپ کو روکے رکھنے سے مراد صرف دوسرا نکاح کرنے سے رکنا ہی نہیں بلکہ اس سے مراد اپنے آپ کو زینت سے بھی روکے رکھنا ہے. فَأَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعملون خبیر جو ہے جانتا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے ہر معاملے کی. اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ, اس کی بھی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو. زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. اچھا ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر ایک عورت ہے وہ عدت میں ہے, بیوہ ہو گئی ہے اور اپنی عدت میں ہے 4 مہینے 10 دن کی, تو اس میں اگر کوئی دوسرا مرد جو ہے اس کو اگر ہے کہ اس نے نکاح اس عورت سے کرنا ہے تو وہ جو ہے اپنی بات جو ہے منگنی کی اپنے ارادے کی تو وہ اشارے میں اس سے کر سکتا ہے یا وہ دل میں بھی چھپائے رکھ سکتا ہے, دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ, یہاں پہ تم اکننتم چھپائے رکھو فی انفسکم اپنی نفسوں میں. علم اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا, انکم ستذکرونہن کہ ان قریب تم ان سے اس چیز کے بارے میں ذکر کرو گے. ولیکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی, مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا. اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال تک جانتا ہے, لہٰذا اس سے ڈرو, اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اگر تو وہ عورت عدت میں ہے, بیوہ ہو چکی ہے, عدت پوری کر رہی ہے, تو تم جو ہے اشارے کنارے میں سے کہہ سکتے ہو, یا پھر یہ کہ تم اپنے دل میں بھی چھپا کے رکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم عن قریب ان سے اس چیز کے بارے میں ذکر کرو گے, لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ ہی یہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کا جو ہے نا ارادہ نہیں کرنا, جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جاتی تب تک نکاح کا ارادہ نہ کرو. عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ وہ اپنی عدت پوری نہ کر لے. تو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب وہ عدت پوری کر لے تو تب تم نے جو ہے نا نکاح کا جو ہے فیصلہ کرنا ہے, اس دوران نہیں کرنا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کا حال بھی جانتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَلَٰكِن لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کو فرما رہے ہیں کہ مگر دیکھو کہ خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا,
وَلَٰكِن لَا تُرِيدُونَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولَا، لیکن ان سے خفیہ کوئی عہد نہیں کرنا، لیکن یہ ہے کہ تم نے جو بھی بات کرنی ہے وہ بھلی طریقے سے کرنی ہے. وَلَا تَعْزِمُوا، اور نہ تم نے ارادہ کرنا ہے عقدۃ نکاح کا، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ اس بیوہ عورت کی جو ہے مدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. فَاحْذَرُوهُ، پس ڈرو اس سے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا ہے. یہ ہے 235 آیت، اور یہاں پہ جو ہے رکوع بھی ختم ہو رہا ہے.